اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں، سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے ہجرت کے بارے میں ذکر فرمایا. الحمدللہ کہ جیسے آپ سابقہ آیات میں اور دروس ماضیہ میں واقعہ بدر کے بارے میں الحمدللہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں. قصہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کریں اور امانات میں بھی خیانت نہ کریں، کہ خیانت جو ہے وہ بہت بڑا جرم عظیم ہے. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ انسان ان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ انسان کا مال اور اولاد جو ہے یہ سب سے بڑا امتحان. آدمی بڑے عابد اور زاہد ہوتے ہیں لیکن مال اور دولت اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے ہاں ہی اصل ثواب اجر مقام ہے. یہ مال ہو اولاد ہو یہ تو فانی چیزیں ہیں، ان کے لیے انسان اپنے اللہ کے ثواب اور اجر جنت کو تو ضائع نہ کرے. ان آیات کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 3 نعمتوں سے نوازیں گے. وہ 3 نعمتیں کیا ہوں گی؟ ایک فرقان، اور ایک کیا ہے تکفیر سیئات، اور تیسرا انعام کیا ہے مغفرت ذنوب. کہ تم اگر تقوی اختیار کر لو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عظمت اور خوف دل میں بٹھا دو، کیونکہ جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کرے. اس کی ادنا سی مثال سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں کہ آپ کو کوئی دوست دعوت کرے تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے کی. لیکن اگر آپ کو اس دور کا کوئی گورنر دعوت نامہ بھیج دے، بادشاہ کو وزیر بھیج دے، تو آپ تو 8 دن ناچتے پھرتے ہوتے ہیں کہ میں نے جانا ہے اور جانا ہے اور جانا ہے، بادشاہ نے مجھے بلایا.
تو اگر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو جائے، بیٹھ جائے، تو جب ہم اللہ اکبر 5 دفعہ دن میں سنیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ 5 دفعہ اللہ کا منادی ہمیں ندا کرے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور ہم نماز کے لیے نہ آئیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے تو ہم گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آدمی 7 پردوں میں بھی ہو تو سمجھتا ہے کہ مجھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کا اتنا ڈر بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جتنا ایک گلی کے چوکیدار کا ہے، ایک سپاہی کا ہے۔ ہم اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کل محلے کا چوکیدار جاگتا ہو تو آپ کبھی دکان کا تالا نہیں توڑیں گے۔ اگر آپ ایک سپاہی کو اشارے پہ کھڑا ہوا دیکھ لیں تو آپ کبھی ٹریفک کی غلطی نہیں کریں گے۔ آپ دور سے کھڑا ہوا دیکھیں تو دوسرے بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ ذرا گاڑی ایسا کرو بھائی، آگے دیکھا نہیں کھڑے ہیں۔ آپ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہوں اور آپ کو اپنے شیشے میں، بیک مرر میں آپ کو کوئی موبائل ٹریفک کی نظر آ جائے تو آپ کی فوراً پاؤں اٹھ جاتا ہے کہ بھی وہ پیچھے آ رہے ہیں، چیک نہ ہو جائیں۔ اور جن سڑکوں پہ راڈار کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مجال ہے کہ وہاں آپ 1 میٹر بھی سپیڈ زیادہ کریں، آپ کہتے ہیں نہیں گاڑی ہماری راڈار میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ راڈار کے دیکھنے کا آپ کو یقین ہے، سپاہی کے دیکھنے کا آپ کو یقین ہے، لیکن اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تو گناہ کیوں کریں؟ پھر تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح تمہاری زبان پر بھی وہی کلمے نکلیں گے، معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو، اگر تم صحیح معنی میں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کر لو تو 3 انعام ملیں گے۔ ایک تو فرقان ملے گا۔ فرقان کا کیا معنی کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، دشمن کو شکست دیں گے، جیسے کہ یوم البدر کو یوم الفرقان کہا کہ آج فیصلہ ہو گیا کہ حق جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ اسی طرح فرقان کا معنی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری دلوں کی انشراح کر دیتے ہیں اور تمہارے لیے مسائل کھول دیتے ہیں، حق اور باطل میں تم فرق کر رہے ہو۔ کہ جب انسان کے گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ جائے تو پھر قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا، پھر تو بس جھگڑے ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی خدمت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک عرب میں مشہور ایک کلام ہے حضرت وقی رحمت اللہ علیہ کا کہ ان کی خدمت میں ان کے کچھ تلامذہ، ان کے کچھ شاگرد گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا حافظہ مضبوط نہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سمجھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن بھول جاتے ہیں، نسیان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ ہے حضرت وقی نے فرمایا، وہ ایک بڑا مشہور عرب میں شعر ہے کہ شقوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اگر تم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے حافظے کو بھی قوی کر دیں گے، تمہارے فہم کو بھی قوی کر دیں گے، تمہارے قرآن اور حدیث کی سمجھ کو بھی قوی کر دیں گے، تمہارے سینوں کو بھی کھول دیں گے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اندھیری اور نور یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا بھی ہو روشنی بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا کمرے میں اندھیرا ہے، آپ نے روشنی کر دی، اندھیرا ختم،
آپ نے بتی بجھا دی، اب روشنی ختم، اندھیرا آ گیا۔ تو دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، گناہ جو ہے وہ اندھیرا ہے اور قرآن اور حدیث نور ہیں، تو علم نور ہے قرآن و حدیث کا، وہ گناہگار اور گناہ والی جگہ پر کیسے جمع ہو؟ اسی لیے بہت سارے علماء اپنے طلباء کو نصیحت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کتنے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم جو ہے نا وہ عورتوں کی ٹانگوں میں ضائع کر دیے۔ ہم ساری زندگی پڑھاتے رہے اور وہ عورتوں کی محبت کے چکر میں پڑے رہے، انجام کیا ہوا؟ علم ختم۔ یہ تو بس دیکھو نا جی، یا تو پھر لپسٹک اور نیل پالش خریدتے رہو یا پھر قرآن و حدیث پڑھتے رہو، دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے لیے ایسی بصیرت دے دوں گا کہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ جن کو قرآن و حدیث کے ساتھ شغف ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ فوراً حدیث کے لفظ سنتے ہوئے بھی ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے بھی نہیں، یہ لفظ حدیث کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بصیرت دے دی۔ تو دوسری چیز اللہ نے فرمایا میں یہ دوں گا کہ جب تم متقی بن جاؤ گے، جب مجھ سے ڈرو گے تو پھر تمہارے گناہ جو ہے نا وہ دھل جائیں۔ تکفیر سیئات، کفارہ سیئات، تمہارے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اس نیکی کی وجہ سے ان کو ہم مٹا دیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو تمہاری نیکیوں سے مٹ گئے، وضو کیا گناہ مٹ گئے، نماز پڑھی گناہ مٹ گئے، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اور اگر نعوذ باللہ بڑے گناہ ہیں تو پھر توبہ استغفار سے۔ تو جب تم اللہ سے ڈرو گے پہلے تو گناہ کرو گے نہیں، اور اگر انسان ہے گناہ ہو گیا تو گناہ پہ جمو گے نہیں، فوراً توبہ کرو گے تو تمہارے گناہوں کی ہم مغفرت کرتے ہیں۔ یغفر لکم ذنوب۔ ان تمام انعام و اکرام کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم پہ خصوصی انعام کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں اس میں انعام بظاہر تو میرے آقا پہ ہے، اب جو ہم آیات ہم نے جو تلاوت کی ہیں ان آیات میں جو انعام ہے بظاہر تو میرے آقا پہ ہے، سرکار پہ ہے، حبیب کبریا پہ ہے، محبوب رب العالمین پہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ساری امت پہ ہے۔ کیوں؟ اگر حضور کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر پوری امت کو نقصان ہوتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نقصان سے محفوظ ہو گئے تو پوری امت کو بھلا مل گیا، فائدہ مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب اپنے انعام کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس واقعہ ہجرت کے سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے کئی دفعہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ پہلے دماغ میں رکھ لیا کریں، اللہ نے قرآن جو اترائے، قرآن کیا ہے؟ ہدن و موعظہ۔ قرآن کیا ہے؟ ہدن و رحمہ۔ قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ قرآن کیا ہے؟ وانہ لذکر لک ولقومک۔ قرآن کیا ہے؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ قرآن قصے کہانی نہیں، اللہ اس میں قصے ذکر فرما دیتے ہیں، اللہ نے واقعات بیان فرما دیے ہیں، لیکن یہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے کہ ہم قصہ شروع کریں اول سے لے کر آخر تک ایک ترتیب کے ساتھ بیان کریں، نہیں، یہ تو موعظت ہے، قرآن ذکرہ ہے۔ اب دیکھیں حالانکہ ہجرت پہلے ہے، بدر بعد میں ہے، ایک کھلی سی بات ہے نا، قصہ بدر جو ہے وہ بعد الہجرت ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن یہاں آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ سارے بدر کا واقعہ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا، اب ہجرت کا بعد میں بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقصود جو ہے وہ عبر ہے، مقصود جو ہے وہ موعظت ہے، مقصود جو ہے وہ ذکر ہے، کہ وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر اس نعمت کو ذکر کیا کہ میرا محبوب اگر ہم آپ کی حفاظت نہ فرماتے اور آپ دشمنوں کے درگیر سے کامیاب ہو کے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ ہی نہ آتے تو کہاں بدر پیش آتا۔ اس لیے اب قرآن کی ان آیات کو سمجھیں، انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کریں گے اور اللہ پاک مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق دیں گے۔ کوشش کیا کریں بات سمجھنے کی، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یاد رکھو اللہ کے کعبے میں تو یہ شرعاً ذمہ داری ہے کہ جس آدمی نے بات کی ہے اس سے ملیں کہ جی آپ نے یہ بات کی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آئی یا آپ نے غلط کی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ خود اس کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کے بہتان تراشیوں کے لیے تیار ہو جائے، یہ کوئی شریف انسانوں کا کام بھی نہیں ہوتا، علماء تو علماء، شریف آدمی کا کام بھی نہیں ہوتا۔ کوئی شریف آدمی ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہر چیز کے قواعد ہیں، آپ دیکھیں نا کہ کوئی اگر عدالت میں جج بیٹھا ہو تو یہ نہیں کہ ایک طرفہ مقدمہ سن کے فیصلہ کر دے، اسے آپ کبھی جج نہیں کہہ سکتے۔ فریقین کے دلائل سنیں گے، شہادات دیکھیں گے، پھر تجزیہ کرے گا۔ یہ تو بہت کوئی حسد و بغض میں اللہ معاف کرے مبتلا لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ماں سوا اپنے جلنے کے۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے حرم میں ہو، ذمہ داری ہے تمہاری کہ بات پوری سنو، پوری سمجھو، نہ سمجھ میں آئے مجھ سے پوچھو گے جی آپ نے کیا کہا، اس کے بعد بھی میری غلطی ہو میرا فرض ہے کہ میں رجوع کر لوں کہ جی میں نے بات غلط کی، اور اگر میں نے بات ٹھیک کی ہو تو آپ کو مطمئن کروں، اور اگر ہم دونوں نہ سمجھ سکیں تو پھر کسی بڑے عالم کے پاس حاضر ہو جائیں، کیونکہ انسان ہے۔ تو اب بات کو سمجھیں کہ یہ جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو آج کا ہمارا سبق ہے انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لفظ یاد رکھیں مکر، کہ جب کافر مکر کر رہے تھے، مکر کا معنی کیا ہے سمجھیں کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان سے بچانا۔ مکر کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی یعنی ایسے ہیلے سے، ایسے خفیہ طریقے سے کہ سمجھ نہ آئے۔ اب اصل اس آیت مبارک کا اسباب نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک جگہ بنائی تھی، اس کا نام رکھا تھا دار الندوہ۔ دار الندوہ جو ہے، ندوہ اصل میں کہتے ہیں جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا نادی، معنی یہ ہے کہ جہاں قوم بیٹھ کے مشورہ کرے اس جگہ کو کہا جاتا ہے دار الندوہ، کہ کسی اہم معاملے میں اکٹھے ہو گئے۔ اور یہ دار الندوہ جو ہے سب سے پہلے قصی بن کلاب جو ہیں یہ قریش کے بڑے سردار ہیں، اور میرے آقا
محبوب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد میں آتے ہیں، یعنی آپ کا جو شجرہ نسب مبارک ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو یہ آنے آپ کے سلسلہ نسب میں بھی آپ کے اجداد میں آتے ہیں قصی، یہ بڑے سردار تھے قریش کے، انہوں نے یہ ایک مکان جو ہے خرید کر کے مخصوص کر دیا تھا کہ بھئی یہ مجلس القوم ہے، یہ ہماری نادی ہے اور یہ ہمارا دار الندوہ ہے، کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا تو بڑے بڑے سردار وہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ یہ دار الندوہ جو ہے، یہ باب الزیادہ جو ہے، باب الزیادہ جس کو کہتے ہیں، یہ اسی جگہ پر دار الندوہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکومت کو توفیق بخشی اور مزید خدمت حرم کی توفیق بخشے ہے کہ انہوں نے الحمدللہ جب توسیع کیا حرم کو بڑھایا تو سب یہ چیزیں اندر آ گئی، کیونکہ حرم کی جب اپنی ضرورت ہوگی تو پھر تو کسی مقام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی نا۔ بڑے بڑے مقام جو تھے دار ارقم، دار ام ہانی، بڑے بڑے گھر جو تھے، جب اللہ کے گھر کی خود توسیع ہوگی تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کفر کی قوتیں پورے عالم میں اسلام کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ کفر کا پورا میڈیا جو ہے وہ اسلام کے خلاف زہر پھیلانے میں مصروف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسلام اتنی ابھر رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں مکے میں، جدے میں، قریب میں، الحمدللہ آتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ ہر سال جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کہ خاص طور پہ رمضان المبارک میں یا ابھی جو عمرے کا سیزن چلے گا اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جوان، نوجوان طبقہ جو ہے نا ان کا رجحان زیادہ ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں 20 تراویح ادا کرنے کے بعد پھر تہجد کی 10 رکعتیں پڑھی جائیں، یعنی ساری رات جاگنے میں لگ جائے اور حرم کے باہر سڑکوں تک عورتیں نوجوان کھڑی ہوں اور کھڑی ہیں تہجد پڑھی۔ بڑے گھرانوں کی بیٹیاں جنہوں نے شاید اپنے گھروں سے بھی باہر جو ہے گاڑیوں کے بغیر قدم نہ نکالا ہوگا، لیکن کھڑے ہیں حرم کے باہر، جب ساری رات پہلے 20 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ جو ہے پھر 1.5-2 گھنٹے کے لیے دوبارہ کھڑے ہیں صلاۃ القیام میں، اور ماشاءاللہ طویل رکوع و سجود کے ساتھ اس عبادت کا ایک منظر ہی نرالا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کفر کی سازشیں جو ہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ اسلام کی عظمت کا خود محافظ ہے۔ اسی دار الندوہ میں کفر کے بڑے بڑے ستون جو تھے، جن میں ابی جہل، نضر ابن حارث، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جو ستون تھے کفر کے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اس بات پہ فکر کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کی قوت بڑھ رہی ہے۔ کہ سوچنے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ کفار قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت حبشہ اور اس کے بعد ہجرت مدینہ المنورہ کے بعد جو ہے کافی ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں، تو اب کافروں کو خوف لاحق ہوا کہ بھی ان کی تو پہلے تو صرف ہمارا مکے میں بات تھی نا، آمنے سامنے کی بات تھی، اب تو حضور کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں بھی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر انہوں نے باہر اتنی قوت پکڑ لی، اسلام نے اتنی طاقت پکڑ لی، تو ہو سکتا ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہو جائے۔ ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے۔
کے سب کٹھے ہوئے، اور یہ بھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ جب وہ کٹھے ہوئے تو ابلیس لعین نے بھی ایک شیخ کی شکل اختیار کی. ایک شیخ بنا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عالمین ایک بوڑھا بزرگ سردار بن کے، اور وہ بھی آگے کنڈی کھٹکھٹائی، ہاں جی میں بھی. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں نجد کے علاقے کا ایک بہت بڑا شیخ ہوں. یہ نجد جو ہے، یہ نجد العراق، یہ سب اونچا علاقہ جو ہے یہ نجد کہلاتا ہے. یہ خاص کسی ایک ٹکڑی کا نام نہیں ہے. ایک بات دماغوں میں رکھا کریں، بعض اوقات اہل بدعت اور اہل احوا لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو وہ احادیث جن میں نجد کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ اہل توحید کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. حضور پاک نے باقاعدہ اشارہ فرما کے بتا دیا تھا کہ اس سے مراد نجد العراق. ویسے بھی کسی ایک جگہ سے اگر کوئی فتنہ پیدا ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی. اب دیکھیں مکہ شریف، کعبہ بھی یہاں ہے، میرے آقا بھی یہی پیدا ہوئے، ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ ابھی لہب کہاں پیدا ہوا؟ اگر صحابہ یہی پیدا ہوئے تو کافر بھی تو یہی پیدا ہوئے نا. اللہ کے نبی یہی پیدا ہوئے تو میرے آقا کے دشمن بھی تو یہی پیدا ہوئے. تو اس لیے کسی ایک جگہ کو نشانہ بنا کر کسی جماعت پہ طنز کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کوئی شرعی بات ہے. تو بہرحال وہ جب آیا تو وہ تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، آج ایک اہم موضوع میں ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھو ایک اور سردار بھی ہماری مدد کے لیے آ گیا. وہ آگے جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی اب رائے دیں کہ اللہ کے نبی کی طاقت جو ہے یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں کافی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو ختم کیسے کریں؟ ابو البختری ایک شخص تھا کافروں میں، اس کی کنیت تھی ابو البختری. اس نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو ایک مکان میں نعوذ باللہ زنجیریں ڈال کے قید کر دیتے ہیں، بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں، مکان کو باہر سے تالے لگا دیتے ہیں اور کسی کو وہاں نہیں جانے دیتے، اور اللہ کے نبی کو قید میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی اسی حال میں بس فوت ہو جائیں گے. ابلیس لعین جو بیٹھا ہوا تھا انسان کی شکل میں، اس نے بھی اور باقی نے بھی کہا کہ نہیں 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 بے سما قلت، غلط بات، یہ کیا کہہ رہے، یہ تجویز دے رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو ہم پکڑ لیں اور گرفتار کر لیں اور ایک مکان میں ہم بند کر دیں تو باہر جو ان کے بیٹھی ہے جماعت وہ آپ کو چھوڑ دے گی، وہ تو آگے پھر جان توڑیں گے، وہ تو فدائی حملے کریں گے. اور جب کوئی قوم مرنے کا فیصلہ کر لے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں کر سکتی. جی ڈر تو اس وقت تک ہے نا جب آپ کو موت سے ڈر آئے. جب آپ موت سے نہ ڈریں اور مرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر بڑے سے بڑے ٹینک ایک بندے کو نہیں روک سکتے. انہوں نے کہا نہیں یہ تجویز تو غلط. اور ایک کافروں میں اور تھا جس کی کنیت تھی ابو الاسود. ابو الاسود نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے. انہوں نے کہا تم بھی بتاؤ کیا تجویز ہے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مکے سے نکال دیں بس. ایک اور دنیا کا بڑا شعر ہے، ٹھیک ہے مدینے چلے جائیں، طائف چلے جائیں، حبشہ چلے جائیں، ہمیں کیا ہے بھائی، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ مکے میں ہمارے اصول میں، سرداری میں، ہمارے دین میں، ہماری عبادات میں مخل نہ ہوں اور ہمارے معاملات کو اور ہمارے خداؤں کو لات عزا ان کی برائی نہ کریں. جب ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے تو باہر جا کے جو مرضی ہے کریں. ہم نے کوئی ساری دنیا کا دعا کا ٹھیکہ نہیں دے رکھا ہے. ابلیس نے بھی کہا اور باقی کفار قریش نے بھی کہا. انہوں نے کہا نہیں بے سما کو یہ بھی کوئی تجویز. انہوں نے کہا تم اور بے وقوفی والی بات کر رہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے جو جمال دیا ہے اور جو شیریں مقال دیا ہے، اور جو بندہ ان کے قریب جاتا ہے وہ تو 5 منٹ کے بعد دیوانہ ہو کے محمد بدری کا غلام بن جاتا ہے۔ تو جب ہم نکال دیں گے وہ تو جہاں جہاں سے گزریں گے تو جماعت بنتی چلی جائے گی، تو پھر لوگ ملتے جائیں گے اور ایک کارواں بنتا جائے گا، اور پھر وہ اتنی طاقت سے حملہ آور ہوں گے کہ مکے میں ہمیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی تجویز کر، یہ تو غلط بات، اللہ کے نبی کو ہم نکال دیں، بس نکال دیں، ہم مطمئن ہو گئے، وہ نکال دیں گے، جب جائیں گے تو سارے جہاں جہاں گزریں گے قبائل سے ملتے جائیں گے لوگوں سے۔ ابھی جہل لعین نے، بدبخت نے، اس نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے، یہ تجویزیں تو بیکار ہیں جو ابھی تک آپ لوگوں نے دی ہیں، البتہ میری ایک تجویز ہے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ، کیونکہ ابھی جہل کہا ان کے ہاں۔ اس نے کہا ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اگر نکالیں گے تو ناکام ہوں گے، قید کریں گے تو ناکام ہوں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بس اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، شہید کر دیں، قتل کر دیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ جب تک اللہ کے نبی زندہ ہیں نا، پھر یہ تو بات بڑھتی چلی جائے، اور ان کے قتل کرنے کے لیے بھی میرے پاس ایک منصوبہ ہے، ایک پروگرام ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک بندہ بھاگ کے قتل کر دے، آخر ان کا قبیلہ نہیں ہے، بنو ہاشم ہیں، عبد مناف ہیں، وہ بھی تو مقابلہ کریں گے، تو پھر تو بات اور بڑھ گئی۔ میرے دماغ میں ایک اس کا منصوبہ ہے کہ ہم جتنے قبائل ہیں اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہر سردار، ہر قبیلے والا جو ہے اپنے نوجوان اور تجربہ کار اور بہادر لڑاکا قسم کے جوان جو ہے وہ مہیا کریں۔ ہم 50-60 آدمی جوان مسلح اکٹھا کرتے ہیں، اور جب ہم یہ 50-60 مختلف قبیلوں کے جوان جو ہیں مہیا کر لیں گے، سلاح ان کو دے دیں گے، حضور کے گھر کو گھیرا ڈال دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلیں گے تو اکیلے اللہ کے نبی ہوں گے، چلو ایک آدھ صحابی بھی ہو تو 60 جوانوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، حضور کو شہید کر دیں نعوذ باللہ۔ اب چونکہ قتل کرنے والے 60 ہیں، کوئی ایک تو ہے نہیں کہ قصاص لیا جائے، اب 60 آدمیوں سے قصاص کا مطالبہ تو ہو نہیں سکتا۔ باقی آپ کے قبیلے نے اگر مطالبہ کیا تو وہ خون بہا مانگیں گے، دیت مانگیں گے، ہم اکٹھا ہو کے پیسے دے دیں گے، بات ختم۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک کے بدلے میں 60 آدمی قتل کیا جائے، لازمی، اور پھر 60 قبیلے سے وہ لڑیں، لازمی بات یہ ہے کہ وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ ہمیں دیت دے دی جائے، خون بہا دے دیا جائے، تو ہم اکٹھے کر کے پیسے دے دیں گے، اور جب اللہ کے نبی ہی شہید ہو جائیں گے بات ختم ہو گئی۔ جو چند آپ کے ماننے والے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود بھاگ جائے۔ تو ابلیس بڑا خوش ہوا، اس نے کہا نیما مانگو یار، تو یہ ہے تجویز، کام کی بات تو نے کی ہے نا۔ اس کو تو بڑا فخر تھا نا اپنے فیصلے پر بھی اور اپنی طاقت پر۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے سورت اقرا کے آخری آیات مبارک میں کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ اسی اللہ کے گھر میں عبادت کریں۔ اور ابو جہل گزرا، آگے کہنے لگا کہ یا محمد لا تصلی، پھر نہیں نماز پڑھنی یہاں۔ اور اگر میں نے دیکھا واللہ لو رأیت، اگر میں نے دوبارہ دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچل دوں گا۔ حضور جلال میں آیا، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، مجھ کو ڈرانا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا،
جب حضور نے ڈانٹ دیا تو ابو جہل اور بکھر گیا. انہوں نے کہا اچھا مجھے ڈانٹتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ اگر میں چاہوں تو لبلعت علیک جرد خیلا جردن و شبابا مردن ورجالا مردا، کہ اگر میں چاہوں تو چھوٹے چھوٹے بالوں والے گھوڑوں کا لشکر اور ایسے جوان جن کی ابھی بال داڑھی کے بھی نہیں نکلے ہیں ان سے اس وادی کو بھر دوں، اتنی میری طاقت ہے اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم نے جس کو کرنا ہے کر لینا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَّدْعُ الزَّبَانِيَةَ. اللہ نے فرمایا ابو جہل بلاؤ تم بھی اپنے معاونین کو، ہم بھی بلاتے ہیں پر جہنم کے فرشتوں کو. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن پھر اس نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل آیا ایک بہت بڑا پتھر لے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے. جب قریب آیا تو فوراً ایسے پیچھے ہٹنے لگا اور ہاتھوں سے ایسے یتقی بیدیہ وینکص علی عقبیہ. کتاب میں آتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسے روک رہے ہیں جیسے کوئی مار رہا اس کو اور الٹے پاؤں بھاگ رہا ہے. جب آگے آیا تو کافر کہنے لگا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ خندقا من نار. میرے اور حضور کے درمیان میں ایک آگ کی دریا چل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پروں والے لوگ بھی کھڑے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ فارسن ایک گھوڑے پہ سوار بھی کھڑا ہے. اگر میں قریب جاتا تو مجھے ڈر تھا کہ مجھے کھا نہ لیں، میں ڈر کے مارے پیچھے بھاگا ہوں. حضور نے فرمایا لو دنا منی، اگر اس دن ابو جہل میرے قریب آ جاتا اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے لوگوں کے سامنے، اڑا کے رکھ دیتے اس کو. یہ کون ہے؟ یہ اپنی نادی اور اپنے قوت کا ڈراوا دینا چاہتا ہے. تو اسی طرح ابی جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ جب ہم 60 آدمی ہوں گے قبائل کے، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو ابلیس نے بھی کہا کہ ہاں نعم معقول. یہ ہے بات ابو جہل تمہارے، میں ایک ہی دفعہ دشمن کو ختم کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ نکال دو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قید کر دو؟ آدمی قید ہو 10 سال 20 سال کبھی تو نکل آتا ہے نا. اگر آدمی کو نکال دو گے کبھی تو لوٹے گا نا، وہ ساری زندگی تو باہر نہیں رہے گا. انقلاب ہے دنیا میں، بدلتے رہتے ہیں حالات. تو یہ بات ہے کہ بس ایک ہی دفعہ قصہ ہی ختم کر دیں. اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں دیا. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا جب کافر خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ مجلسیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں لیکن میری تدبیر کا کیا مقابلہ ہے؟ سب سے بہتر تدبیر کرنے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن میں جتنی بھی صفات کا ذکر ہے میرے اللہ کے لیے، جہاں جہاں میرے اللہ کی صفتوں کا ذکر آیا ہے اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نؤمن باسمائہ و صفاتہ، ہم اللہ کے اسماء و صفات پہ ایمان رکھتے ہیں من غیر تعویل ولا تعطیل ولا تکییف. ہم بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی کیف کے، بغیر کسی تشبیہ کے ہمارا ایمان ہے. اور یاد رکھیں کہ جہاں مکر کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے کہ اللہ بھی مکر فرماتی ہیں، تو اس لیے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ لفظ قرآن میں موجود ہے یمکرون و یمکر اللہ. اس لیے میں نے خلاصہ درس میں کہا تھا کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی مکر ہے، اور خفیہ طریقے سے کسی کو بچا دینا یہ بھی مکر ہے.
وہ مذموم ہے، یہ محمود ہے۔ مذموم سے اللہ پاک ہے اور محمود اس کی ساری صفت ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کے ساتھ یہ لفظ آئے گا مقابلے پہ آئے گا، اکیلے نہیں آئے گا۔ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے مکر کو توڑ ڈالا، تو وہ مکر جو ہے وہ تو محمود ہو گیا نا۔ اس لیے کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایسے تم جیسے ہم کہتے ہیں یا رحمان ہو یا رحیم، صرف ہم کہیں اللہ کو نعوذ باللہ یا مکار، نہ ایسے نہیں کہیں گے۔ مقابلہ کہ وہ مکر کر رہے ہیں اور میرے اللہ کا مکر دیکھیں کہ ان کے مکر سارے ختم ہو گئے۔ تو ان کا مکر کرنا جو تھا وہ مذموم اور میرے اللہ کا محمود۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، اگر آپ پہ دشمن خفیہ طریقے سے حملہ کر رہا ہے اور ایک دوست نے آپ کو خفیہ طریقے سے خبر دے کے بچا لیا ہے، تو مگر تو اس نے بھی کیا، مگر اس نے بھی کیا، لیکن یہ اچھا ہے وہ برا ہے؟ تو اللہ نے تو اپنے نبی کو بچایا، اس لیے وہ اچھا۔ اسی لیے آتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں تقابل کی صفت آئے گی، صرف اکیلی صفت کا اظہار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال، منزہ عن سائر صفات النقصان والاختلال۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے تمام صفت کمال و جمال و جلال سے متصف ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام صفات نقصان سے منزہ اور پاک ہے۔ ہر وہ صفت جس میں نقص ہے اس میں میری اللہ کی ذات پاک۔ تو اب اس لیے اب دیکھیں کہ انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جا کے میرے مدنی سے فرما دیں کہ کافروں نے یہ مشورہ کر لیا ہے آپ کے قتل کا، اب ہمارا حکم ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ تیسرے مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے دو کام کی۔ ایک کام تو میرے آقا نے یہ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی، آج رات دشمنوں نے میرے گھر پہ حملہ کرنا ہے میرے قتل کے پروگرام سے، بڑا امتحان ہے، لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے تم نے سونا ہے۔ بڑی امتحان کی بات ہے، لیکن ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ علی یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تسلی بھی دے۔ اور دوسری تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم چلے جائیں تو یہ امانات ہیں، مختلف کافروں کی امانتیں ہیں میرے گھر میں، اور سب پہ علامات ہیں، یہ سب کی جس جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دی جائے، تاکہ کوئی دشمن بھی کل کو میری امانت، میری صداقت، میری عدالت پہ اعتراض نہ کر سکے، چاہے وہ میرے قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن میں تو عدل کروں گا، انصاف کروں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ، حاضر، آمنا، ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں حضور کبھی میرے گھر میں تشریف نہیں لے آئے۔ حضور آتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ عین دوپہر میں گرمی میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں حیران بھی ہو گیا کہ خیر ہو کہ ایسے اوقات میں تو آقا کبھی تشریف نہیں لے آئے۔ خیر میں ملا، میں نے پوچھا، حضور نے فرمایا صدیق آپ سے راز کی بات کرنی ہے، اپنے بچوں کو ذرا علیحدہ بھیج دیں۔ تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، محمد مدنی کے لیے گردن تو کٹ سکتی ہے، صدیق کے گھرانے سے راز نہیں نکل سکتا، آپ کھل کے بات کریں، کوئی خوف نہ کریں، یہ بھی ابو بکر کی بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے ہجرت مدینہ کا، اور کافروں کا یہ مشورہ ہے، جبریل نے مجھے خبر دی ہے، اور ساتھ اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے، بڑا انعام ہے کہ اللہ حکم دے کہ تم میرے نبی کے ساتھ جاؤ۔ اور بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہوں ہجرت کی،
میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ ہم ہجرت کریں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ حضور میں نے تو 2 اونٹنیاں جو ہے نا ان کو گھاس کھلا کھلا کے تیار کیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ آپ بس بیٹھنے کی دیر ہے، وہ تو اڑ جائیں گی آپ کو لے کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرو، 1 اونٹنی کی قیمت طے کر۔ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو سارا گھر مال آپ کا ہے، تو میں کیسے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں میرے ثواب میں ذرا بھی کمی رہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ کامل ہجرت کا جو ثواب ہے نا وہ مجھے ملے۔ تو حضور نے یہ طے فرما دیا کہ میں اپنے گھر سے آؤں گا، تم نے اپنے گھر سے آنا ہے، اور ہم نے مکے کے، یہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ یہاں مسفلے کی طرف جائیں، اسی کو کہتے ہیں نا مسفلہ، یہ نیچے کا حصہ ہے، اسی کو مسیال بھی کہتے ہیں، کہ جب فلڈ آتا ہے تو پانی اسی راستے سے جاتا تھا، اور اسی میں شارع سیدنا ابی بکر صدیق ہے، اور اسی میں سیدنا صدیق کا گھر ہے، اور اسی راستے سے جب آپ آگے جائیں گے جبل ثور کی طرف مخطط دار الہجرہ ہے، یہ وہ طریق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آپ نے ہجرت میں اختیار فرمائی۔ تو حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ ابو بکر ہم ایسا کریں گے کہ جب ہم قریب آ جائیں نا تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں گے، اکٹھے نہیں چلیں گے تاکہ خدا نہ خواستہ دشمن آگے آ جائے۔ جو دشمن ہمارے گھر پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، وہ راستے میں بھی انہوں نے کوئی انتظام کیا ہو تو ہم فاصلہ رکھیں گے، دور دور چلیں گے تاکہ اگر دشمن آئے تو دونوں کو اکٹھے تو نہ پکڑ لے نا، پھر ہم ایک دوسرے کا بچاؤ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے ابو بکر کہ جب چلو تو اچھی طرح پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگانا، کیونکہ یہ مکے والے لوگ جو ہیں نا، یہ بڑے بڑے قریش، یہ سردار لوگ ہیں، یہ بڑے اونٹنیاں اور گائے اور بکریاں اور مال مویشی والے لوگ ہیں، ان کو پاؤں کی بڑی شناخت ہے، تو یہ پاؤں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی کہیں نہ پہنچ جائیں کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر کے گئے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا پاؤں لگے اور ایسی جگہ پہ آئے جہاں نشان نہ پڑے۔ اس سارے پروگرام کے بعد حضور اپنے عادت کے مطابق اپنے گھر میں تشریف لے آئے تاکہ دشمن کو شبہ نہ ہو، بس جو حضور رات میں گھر میں آئے کافروں نے باہر سے گھیرا ڈالا۔ حضرت علی بھی اپنے پروگرام کے مطابق پہلے آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر جانے کا مسئلہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے زمین سے کنکریوں کی وہ مٹی، جو کچی مٹی وہاں تھی اس وقت گھر میں، آپ نے مٹھی اٹھائی اور اس کے بعد پڑھا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور اس کے بعد وہ کنکری جو پھینکی، اللہ نے وہ ساری مٹی جو تھی نا سب کے آنکھوں میں بھی آ گئی، سب کے سروں پہ بھی پڑ گئی، چاروں طرف پھیل گئی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تم نے نہیں پھینکی ہے، ہم نے پہنچائی ہے، پھینکنا تیرا کام تھا، پہنچانا تو اللہ کا کام تھا۔ اور اس دیکھیں کہ کسی کی آنکھ میں مٹی پڑ جائے تو آدمی ناچنے لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایسی مٹی پڑی جس کو بھی ہے وہ سو گیا، اور بڑے آرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لے گئے باہر۔ اب عین جب صبح کا وقت بھی قریب آ گیا اور ان کو ایک آدمی آیا ان کی اپنی پارٹی کا، اس نے ہلایا، کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا گھر میں ہیں، انہوں نے کہا گھر میں، اپنے سروں پہ تو ہاتھ لگاؤ، سب کے منہ میں مٹی پھینک کے چلے بھی گئے۔ اب جو ہاتھ لگائے مٹی، وہ ہاتھ لگائے مٹی، بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ سب کے سر پہ کیسے ڈال گئے؟ وہ تو معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا، اندر سو رہے ہیں، اب جناب دیکھتے ہیں لیکن اندر نہیں جاتے۔ علماء نے کئی توجیحات یہاں نقل کی ہیں اور سب سے بڑی توجیہ انہوں نے یہی کی ہے کہ کافر تھے لیکن گھر کے اندر داخل ہونا عیب سمجھتے،
کبھی ہمارا مقابلہ اللہ کے نبی سے ہے، جب باہر نکلیں گے تو حملہ کریں گے. کسی کی چادر چار دیواری کی حفاظت میں خلل ڈالنا ایک کافر بھی گھبراتا تھا. جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے. اب ان نے دیکھا اوہ یہ تو حضرت علی ہے. نے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ اللہ کے نبی ہے تو حضرت علی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بے دھڑک ہو کے اٹھے، اپنے آرام سے باہر آئے، اور اب یہ شرمندہ ہو کے بھاگے. ابو جہل نے کہا ایسا کرو کہ حضرت صدیق کے دروازے پہ گھیرو. اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے نا لازماً پھر ابو بکر کے گھر میں ہے. کافر ہے، دشمن ہے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کا اگر کوئی رازدار ہے تو ابو بکر ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر میں اگر پناہ نہیں لیں گے تو پھر صدیق کے گھر میں. حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابو بکر کے گھر پہ آئے، اور بی بی اسما چھوٹی تھی، بی بی عائشہ کی بہن، وہ باہر نکلی. انہوں نے کہا تمہارا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے اس وقت کہاں ہے، مجھے کیا پتا. جھوٹ بھی نہیں بولا نا، یہ تو پتا تھا نا کہ وہ ہجرت کر گئے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا نا کہ اس وقت اب کہاں ہوں گے، یہ تو پتا نہیں ہے نا بیٹی کو. تو ابو جہل بدبخت نے بی بی اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارا، لیکن بی بی اسما نے راز نبوت افشا نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہوئے جبل سور پہ پہنچے، پھر آپ اس غار سور میں پہنچے. اسی غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اسی غار کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے لیے تیار کیا، اور غار میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے قرآن کی وہ آیات مبارک جس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے دوست کو تسلی دے دو کہ غم نہ کرے، فکر نہ کرے، ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہجرت فرماتے ہوئے عزت و اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کی تدبیریں ہیں اور ہماری بھی تدبیر ہے، لیکن اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کرنے والا کون؟ اور ایک اسی آیت میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا یمکرون مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ استقبال پہ دلالت کرتا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ کفر ہمیشہ اسلام کے خلاف داؤ کرتا رہے گا، اور اللہ بھی ان کی تدبیروں کو ہمیشہ ناکام کرتے ہیں. یمکرون وہ بھی ہمیشہ کفر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہے گا، تدبیریں کرتا رہے گا، وہ داؤ کرتا رہے گا، وہ اپنی چالیں چلتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کفر کو ناکام کرتے رہیں گے اور اسلام کی حفاظت فرماتے رہیں گے. اللہ آپ کو ہمیں بھی ہمیشہ اسلام پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ایمان پہ موت آئے. اپنے والدین کے لیے عمرہ حج سب کر سکتے ہو. اگر آدمی جدے میں رہتا ہے اور عمرہ کرنا چاہے جدے سے احرام باندھ لے، کتنے عرصے میں یہ نفلی عبادت ہے اس کی مرضی ہے، کوئی ضروری نہیں نہ کرے، کرنا چاہتا ہے جب چاہے کرے. بہرحال وہ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے. میرے والدین نے اپنی پسند سے کروائی تھی، میرے حالات اپنی بیوی سے درست ہیں، اب میرے والدین ناراض ہیں، وہ چاہتے ہیں میں طلاق دے دوں. کوئی ضروری نہیں، آپ طلاق نہ دیں، آپ کا گھر آباد ہے، بیوی فرما بردار ہے، آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، آپ طلاق نہ دیں. لیکن ایسا ایسا جیسے راضی تھے ناراض ہو گئے، اب ناراض ہیں تو انشاءاللہ راضی بھی ہو جائیں گے، لیکن بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. اسلام کا حکم یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، لیکن ان امور میں جو شریعت کے خلاف نہ ہو. تو طلاق دینا بلا وجہ تو بڑا ظلم ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. باقی کوئی پیغمبروں کے قصوں سے پیغمبروں کا مقام الگ ہوتا ہے.
یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ پان کا کام، یہ پان تمباکو واکو کا کام نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہیں، ورنہ کراہت میں تو کسی کو بھی شک نہیں۔ تو ایسی مکروہات یا حرام کے قریب چیزیں بیچنے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور کام اختیار کرو، اللہ اسی میں برکت دے دیں گے۔ میں نے بنا بیوی سے پوچھے داڑھی رکھ لی۔ اچھا، داڑھی رکھنے کے لیے بھی بیوی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے؟ اچھا، ہمیں پتہ نہیں تھا یار، اچھا ہوا آج تم نے مسئلہ بتا دیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ داڑھی حضور کی سنت ہے، یہ آج ہمیں پتہ چلا کہ بیوی کا طریقہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب بیوی کہتی ہے کہ داڑھی منڈا دو۔ جو بیوی داڑھی سے نفرت کرے یا داڑھی منڈوانے کا حکم کرے وہ مسلمان نہیں رہتی، نکاح ختم، فی امان اللہ۔ اس کو کہو توبہ کرو اور دوبارہ نکاح کرو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، یاد رکھو۔ ایک ہے حضور کی سنت پہ نفرت کرنا، اعتراض کرنا یا استہزاء کرنا سنت کا، وہ تو کفر ہے۔ اے اولاد بھی اللہ مجھے دے دے اور میرے اوپر قرضہ ہے وہ بھی اتر جائے، وظیفہ تو کسی پیر شیر سے پوچھا کرو، میں تو پیر شیر ہوں نہیں۔ بہرحال قرآن میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ استغفار پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جو استغفار زیادہ کرتے ہیں تو آسمانوں سے میں بارشیں بھی برساتا ہوں، ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولادوں میں بھی برکت دیتا ہوں۔ تو جب اللہ کا قرآن بتائے تو اس سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت نفل طواف کے اگر ہم پڑھ لیں تو مسلک ابو حنیفہ میں، مسلک امام ابو حنیفہ میں بھی غروب شمس کے بعد تو کوئی اختلاف نہیں نماز پڑھنے میں، لیکن ان کے نزدیک افضل یہی ہے کہ غروب کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھو، لیکن اگر کوئی غروب شمس کے بعد بھی پڑھ لے تو جائز۔ ہمارے یہاں 7 محرم کو قبروں کی لپائی کرتے ہیں اور 10 محرم کو پانی چھڑکتے ہیں اور پھر مٹھائی بانٹتے ہیں کہ اچھا ہوا ابا مر گیا۔ بہرحال یہ بدعت ہیں، محدثات ہیں، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ رسم و رواج ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ کچھ چیزیں عیسائیوں سے داخل ہوئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں سے داخل ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ سارا سال تو باپ کی قبر یاد نہ آئے، 7 محرم کو جاتے ہیں کہ بابا ایسا نہ ہو کہ اٹھائے قبر پکی کرائے دوبارہ۔ اللہ کے بندے یہ بدعت ہے، خالص منکر ہے۔ بعض عورتیں جو ہیں زمین کے ساتھ سجدے میں زیادہ اپنے آپ کو لگا دیتی ہیں، تو عورت جتنا پردہ کرے گی اتنا زیادہ اجر ہوگا، کیونکہ اگر وہ مسجد سے نماز کے بجائے گھر میں پڑھے تو افضل ہے۔ کیا وجہ؟ حالانکہ مسجد تو بڑی اعلیٰ جگہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا کہ بیوتہن خیر لہن، اگر گھروں میں نماز پڑھیں تو بہتر ہے۔ نماز پڑھانے والے اللہ کے نبی تھے اور مسجد بھی مسجد نبوی تھی، لیکن حضور فرماتے ہیں گھر میں نماز پڑھے تو بہتر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا ستر، ان کا پردہ، ان کا بدن جو ہے چھپا رہے، تو اس لیے وہ جتنا ہی بدن زیادہ محفوظ ہوگا انشاءاللہ اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اگر مسجد کی زمین وقف بیچ دی، وقف بیچا ہی نہیں جاتا، الوقف لا یباع ولا یہب، نہ بیچا جاتا ہے نہ ہبہ کیا، تم نے بہت غلطی کی۔ اب اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو وہی وقف والی زمین مسجد کو دے دو جو جس کے لیے وقف کیا ہے تم نے۔ میں آپ سے ڈیرہ غازی خان سے تحریری رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ میرا پتہ لے لیں، لیکن میرے بھائی اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر دوست کو میں خط کا جواب نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو دوست خط لکھتا ہے اس کے لیے دعا کر لی،
تو باقی آپ پھر جواب نہ ملے اور آپ وہاں پھر گالیاں شروع کر دیں، دیکھو میں نے خط لکھے ہیں مولوی جواب نہیں دیتا، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ میں پہلے معذرت کر لوں۔ ایک عورت کا خاوند جو ہے نکاح ہوا تھا، لیکن وہ عورت ابھی اپنے خاوند کے گھر میں نہیں آئی تھی اور خاوند مر گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے چونکہ اس کا یہ تو لکھا ہوا ہے نا جی، اس کے لیے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کی عدت کا کہ اس کا نکاح ہوا ہے لیکن دخول نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے عدت تو گزارے گی وفات کی، لیکن اور کوئی ایسی چیز، چونکہ بلدیت وفونا کا لفظ عام ہے کہ جن کے خاوند مر جائیں یا تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ اللہ کو منظور ہے تو مزید تحقیق کے بعد میں عرض کر دوں گا۔ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو، میرے بھائی غسل سے پہلے اگر آپ نے وضو کر لیا، یعنی غسل کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہی یہی ہے، استنجا کریں پہلے وضو کریں، وضو کے بعد غسل کریں، اب دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہوں میرے وسائل ختم ہو گئے، مجھے شک ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، اللہ کو پتا بھئی ہم تو نہیں جانتی یہ بات۔ بہرحال سورت بقرہ پڑھا کریں، آخری جو 2 سورتیں ہیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، بس یہ پڑھا کریں، اللہ کے قرآن کی برکت سے اللہ ہر شر سے بچائیں گے۔ دمام سے حج پہ آیا تھا، اس کے بس کے جانے کا وقت ہو گیا اور اس نے طواف وداع نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ پر آنے والے نے تیسرے دن زوال سے پہلے کنکری ماری، کوئی عذر نہیں تو دم پڑ گئی۔ 1000 دفعہ بتایا ہے کہ کسی بھی کیسٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ کیسٹیں کریں، لوگوں کو دیں نہ دیں، میری طرف سے تو کسی کو رکاوٹ نہیں۔ اب جب نماز ہوتی ہے تو جگہ آگے خالی نہیں ہونی چاہیے، پہلی صف پھر دوسری صفیں پر کی 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 پر کی